الله أكبر الله أكبر. اذان کا جواب کیسے دیں؟ اذان دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ مؤذن مسجد میں دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں۔ جب آپ اذان سنیں تو اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریں۔ آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے جو کچھ بھی آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ مؤذن کا جواب دینا اہم ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کے بعد اسے دہرائے، سوائے ان 2 اعلانات کے۔ حي على الصلاة حي على الصلاة. جب مؤذن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں یہ کلمات پڑھے جائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے، یہ جملہ خاص طور پر صرف فجر کی اذان میں ادا کیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس جملے کو مؤذن کے ساتھ دہرائیں۔ الصلاة خیر من النوم۔ مؤذن کی پکار کا جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں بھیجیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نماز کی اذان سے متعلق دعائیں۔ مؤذن کی طرف سے اذان کے اعلان کے فوراً بعد یہ دعا پڑھے۔ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اسلام میرا دین ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ نماز کی اس کامل دعوت پر اے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے کلمات کو دہراؤ۔
پھر اللہ سے میری فضیلت کو بلند کرنے کی دعا کرو، کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا اسے اللہ کی طرف سے 10 انعامات ملیں گے۔ پھر اللہ سے میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرو، جو کہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو صرف اللہ کے ایک بندے کے لیے مختص ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں۔ اگر کوئی میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے تو اس پر میرا شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ الوسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ کے نیک بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے مختص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے اور انہیں وسیلہ عطا فرمائے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اہل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ان کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ لہذا جب ہم مؤذن کو سنتے ہیں تو ان کے جملوں کو دہرانا اچھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بھی مؤذن کا جواب دینے کے لیے ٹھہریں اور اذان مکمل ہونے کے بعد اپنی تلاوت جاری رکھیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی وہی کہو۔